اپنے شیخ سے کہو کہ وہ کچھ دیر کے لیے عبادت موقوف کر دے اور ہمارے ساتھ چل کر والی مصر کی خدمت میں حاضر ہو جائے۔ دوسرے مصری سپاہی نے سخت لہجے میں کہا، شیخ کا جو حکم تھا وہ تمہیں سنا دیا گیا۔ دوسرے حشیشہ محافظ نے بھی اپنی آواز میں سختی پیدا کرتے ہوئے کہا، حالانکہ وہ اندر سے سہما ہوا تھا، تمہارے شیخ کا حکم ہم نے سن لیا، اب تم اندر جاؤ اور اپنے شیخ تک والی مصر کا حکم پہنچا دو۔ تیسرے مصری سپاہی نے مداخلت کرتے ہوئے کہا، اس کی آواز سے سختی کے ساتھ غصہ بھی چھلک رہا تھا، یہ ملاقات تو ہو کر رہے گی، ہم اہل ایمان کا یہ مزاج نہیں کہ ہم کسی کی عبادت گاہ یا درسگاہ کے در و دیوار اور فرش کو انسانی خون سے رنگین کر دیں، لیکن اگر تم نے والی مصر کے حکم کی تعمیل میں تاخیر کی تو پھر ہماری شمشیریں بااختیار ہیں۔ جب حشیشہ محافظ نے اندازہ کر لیا کہ یہ طوفان کسی طرح ٹلنے والا نہیں تو ان میں سے ایک دارالعمل کی عمارت کے اندر چلا گیا، پھر وہ کئی پرتیج راستوں اور تہخانوں سے گزر کر ایک زمیندوز کمرے میں پہنچا، پھر اس نے دروازے پر دستک دی۔ اس وقت شیخ ابو ریحان ایک خوبصورت نوخیز لڑکی کے ہاتھ سے شراب پی رہا تھا اور انتہائی سرخوشی کے عالم میں اپنے ریشمی بستر پر بیٹھا جھوم رہا تھا۔ اسے یہ بے جا اور بے وقت مداخلت سخت ناگوار گزری۔ یہ کون بے ادب ہے؟ شیخ ابو ریحان نے چیخ کر کہا۔ شیخ، موت ہمارے دروازے تک پہنچ گئی ہے، باہر سے حشیشہ محافظ کی انتہائی خوف زدہ آواز ابھری۔ موت کا نام سن کر اس خوبصورت لڑکی کے ہاتھ سے شراب کی سراہی بستر پر گر گئی اور وہ دہشت زدہ انداز میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ کیسی موت؟ شیخ ابو ریحان نے اپنی وحشت پر قابو پانے کی کوشش کی مگر اس کی آواز سے بھی لرزش نمایاں تھی۔ حشیشہ محافظ اجازت کے بغیر دروازہ کھول کر شیخ ابو ریحان کے کمرے میں داخل ہو گیا اور پھر اس نے تمام صورتحال بیان کر دی۔ شیخ ابو ریحان اگرچہ ایک سرخ و سفید بوڑھا تھا لیکن اپنے محافظ کی زبانی پورا واقعہ سن کر اس کے چہرے پر موت کی سی زردی چھا گئی۔ کیا تم اپنی ذہانت و ہوشیاری سے اس مصیبت کو ٹال نہیں سکتے؟ شیخ ابو ریحان کے لہجے میں کپکپاہٹ کچھ اور نمایاں ہو گئی۔ شیخ محترم، ہم نے ہر چال چل کر دیکھ لی مگر یہ طوفان ٹلنے والا نہیں۔ سلامتی اسی میں ہے کہ آپ فوری طور پر کچھ دیر کے لیے صلاح الدین ایوبی کے پاس چلے جائیں۔ اگر آپ نے ذرا بھی تاخیر کی تو اس کے سپاہی اپنی بے نیام شمشیروں کے ساتھ دارالعمل میں داخل ہو جائیں گے اور پھر ہر طرف خون ہی خون ہوگا۔ صورتحال کی یہ سنگینی دیکھ کر شیخ ابو ریحان کا سارا نشہ ہرن ہو گیا اور اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنی وہ قوا پہنی جس سے عالمانہ شان ظاہر ہوتی تھی۔ پھر اس نے لرزتی انگلیوں سے اپنے سر کے بے ترتیب بالوں اور داڑھی کو درست کیا۔ پھر اس نے اس نوخیز اور خوبصورت لڑکی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا جو کچھ دیر پہلے اسے شراب پلا رہی تھی، فوراً شیخ الجبال کی خدمت میں حاضری دو اور عرض کرو کہ دشمن ہمارے گھر تک آ پہنچا ہے، اپنے دفاعی انتظامات مضبوط تر کر دیں۔ یہ سنتے ہی وہ لڑکی کمرے کے دوسرے دروازے سے نکل کر ایک اور کمرے میں چلی گئی۔ پھر شام کے مقامی باشندوں نے بڑی حیرت سے یہ منظر دیکھا کہ شیخ ابو ریحان بڑی شاندار ایک گھوڑا گاڑی میں بیٹھا تھا اور اس کے 20 مسلح محافظ گھوڑوں کی لگامیں پکڑ کر چل رہے تھے اور یہ سب لوگ صلاح الدین ایوبی کی شہ سواروں کے نرغے میں تھے۔ جب حشیشان کے مسلح سپاہی اور شیخ ابو ریحان صلاح الدین کی خیمہ گاہ کے دروازے پر پہنچے تو مصری سپاہیوں نے شیخ ابو ریحان اور دوسرے حشیشان کی سخت تلاشی لی اور پھر انہیں غیر مسلح کر کے والی مصر کے روبرو حاضر کر دیا۔ ہم تارک دنیا لوگوں کو کس لیے زحمت میں مبتلا کیا گیا ہے؟ ابو ریحان شراب کے اثر سے اپنی جگہ کھڑا جھوم رہا تھا اور اس کے چہرے پر شدید ناگواری جھلک رہی تھی۔ صلاح الدین ایوبی بہت غور سے شیخ ابو ریحان کی طرف دیکھا جس کی باتوں اور آنکھوں سے نشے کی کیفیت صاف نمایاں تھی۔ بیٹھ جاؤ، ہم اہل ایمان عمر رسیدہ لوگوں کا احترام کرتے ہیں۔ صلاح الدین کا حکم سنتے ہی شیخ ابو ریحان ہذیانی انداز میں چیخ اٹھا، کیا یہی اسلام ہے کہ تم غیر مسلموں کا جرم بتائے بغیر ان پر ظلم ڈھاتے چلے آئے ہو؟ صلاح الدین ایوبی نے شیخ ابو ریحان کے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا بلکہ اپنے سپاہیوں کے لیے نیا حکم جاری کیا، پورے دارالعمل کا محاصرہ کر لو اور اندر داخل ہو کر ایک ایک چیز کا بغور جائزہ لو، یہاں تک کہ پوری عمارت کا فرش کھود ڈالو۔ اگر وہاں کچھ اور خدمتگار موجود ہوں تو انہیں بھی گرفتار کر کے پوچھ گچھ کرو کہ شیخ الجبال کے خفیہ ٹھکانے کہاں ہیں۔ وہ رات شیخ ابو ریحان اور دوسرے حشیشان پر بہت بھاری تھی۔ صلاح الدین ایوبی کے طاقتور سپاہی تھوڑے تھوڑے وقفے سے ان پر تازیانے برسا رہے تھے۔ ان باطنی قیدیوں کے لیے ایک الگ خیمہ مخصوص کر دیا گیا تھا جسے سینکڑوں مصری سپاہی گھیرے ہوئے تھے۔ صبح ہوتے ہی شیخ ابو ریحان اور دوسرے حشیشان کے لباس دھچیوں میں تبدیل ہو گئے اور جسم کے مختلف حصوں سے خون رس رہا تھا۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد جب صلاح الدین اس خیمے میں داخل ہوا تو سب کے سب زمین پر نیم جاں پڑے ہوئے تھے
مگر ابھی تک کسی نے زبان نہیں کھولی تھی۔ میں طے کر چکا ہوں کہ تم لوگ یا تو شیخ الجبال کی مکمل نشاندہی کرو گے یا پھر تمہیں موت کا ذائقہ چکھایا جائے گا۔ مجھے نہیں معلوم کہ تم لوگ کس عقیدے سے تعلق رکھتے ہو، اسی لیے میرے سپاہیوں کو وصیت کے طور پر بتا دو کہ مرنے کے بعد تمہاری آخری رسمیں کس طرح ادا کی جائے۔ یہ کہہ کر صلاح الدین ایوبی جانے کے لیے مڑا ہی تھا کہ شیخ ابو ریحان زمین پر پڑے پڑے کر رہا، خدا کے لیے مجھے تھوڑی سی شراب پلا دو تاکہ میں تمہیں کچھ بتانے کے قابل ہو سکوں۔ تازیانوں کی جراحت اور موت کے خوف سے شیخ ابو ریحان کو زبان کھولنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ہم شراب نہیں پیتے، اسی لیے تیری خواہش پوری نہیں ہو سکتی، صلاح الدین نے سخت لہجے میں کہا۔ تو پھر مجھے دارالامر لے چلو، شیخ ابو ریحان نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہاں شراب بھی ہے اور وہیں شیخ الجبال کی پناہ گاہ بھی۔ شیخ ابو ریحان کا گداگرانہ انداز دیکھ کر صلاح الدین کے ہونٹوں پر فاتحانہ تبسم ابھر آیا۔ پھر شیخ ابو ریحان اور دوسرے زخمی حشیشان کو دارالامر لے جایا گیا۔ خود صلاح الدین ایوبی پوری طرح مسلح ہو کر اپنے حفاظتی دستے کے ساتھ دارالعمل میں داخل ہوا، جہاں اس کے سپاہی جگہ جگہ سے فرش کھود رہے تھے، مگر انہیں کسی قسم کی کامیابی حاصل نہیں ہوئی تھی اور ہو بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ دارالعمل ایک انتہائی پیچیدہ طلسم کدا تھا، اسپین کے طلسم تیتلا کی طرح، جیسے بڑے ماہر کاریگروں نے تعمیر کیا تھا۔ آخر جاں بخشی کی شرط پر شیخ ابو ریحان نے دارالعمل کے طلسم کدا کا ایک راز کھول دیا۔ یہاں تہ در تہ اور بیش تر پیچ تہ خانے تھے جس تک کسی رہنما کے بغیر رسائی ممکن نہیں تھی۔ تہ خانوں میں سینکڑوں خوبصورت عورتیں اور دیگر منتظمین روپوش تھے۔ شراب اور کھانے پینے کے سامان کا بہت ذخیرہ موجود تھا۔ جگہ جگہ حسن بن صباح کے بت نصب تھے اور یہی وہ سرنگ بھی موجود تھی جو شام کے سلسلہ کوہسار تک جاتی تھی۔ اسی سرنگ کے ذریعے شیخ الجبال السنان اپنے طلسم کے دے میں آتا تھا اور خطرے کے وقت اسی رستے سے گزر کر اپنی پہاڑی پناہ گاہ میں روپوش ہو جاتا۔ صلاح الدین نے فوری طور پر ان تمام عورتوں اور دارالعمل کے خدمت گاروں کو گرفتار کر کے ایک طویل و عریض کمرے میں بند کر دیا، شراب کے تمام مشکیں سراہیاں اور دیگر ساز و سامان توڑ دیا، مگر حسن بن صباح کے سارے مجسموں کو حفاظت کے ساتھ مصری خیموں میں لے جایا گیا۔ شیخ ابو ریحان کے حکم پر اس کے ایک خاص خدمت گار نے ان تمام غاروں کی نشاندہی کر دی جہاں شیخ الجبال اور اس کے 5000 مسلح فدائین چھپے ہوئے تھے۔ مکمل معلومات حاصل کرنے کے بعد صلاح الدین نے حشیشان کے خلاف اپنی نقشہ جنگ ترتیب دی۔ پہلے اس نے شام کے تمام علاقوں سے سینکڑوں من مٹی کا تیل، روئی اور کپڑا جمع کیا، پھر ہر غار کے دہانے پر 500 مسلح سپاہی کھڑے کر دیے۔ حشیشان کے فرار کے تمام راستے بند کرنے کے بعد والی مصر نے دارالعمل کی سرنگ سے اپنی جنگ کا آغاز کیا۔ اپنے شیخ سے کہو کہ وہ کچھ دیر کے لیے عبادت موقوف کر دے اور ہمارے ساتھ چل کر والی مصر کی خدمت میں حاضر ہو جائے۔ دوسرے مصری سپاہی نے سخت لہجے